والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. حضرت محترم، مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ کئی برس بعد میلاد چوک پر اس محفل میں مجھے حاضری کا موقع مل رہا ہے، اور خوشی تو مجھے محسوس ہو رہی ہے، آپ کا مجھے نہیں پتا، کیونکہ میرے چچا جان کی آج آمد متوقع تھی، لیکن ان کی کوئی مصروفیت ایسی نکل آئی کہ ان کے لیے آنا ممکن نہیں تھا، تو انہوں نے مجھے حکم فرمایا کہ ہر حال میں وہاں پہنچنا ہے. جبکہ آج کے دن میں میری 6 محفلیں تھیں، 7ویں ہیں، اب مجھے علی پور نکلنا ہے. میں الیاس سیدی صاحب سے بھی یہی کہہ رہا تھا کہ اختصار کے ساتھ بات کریں گے. چند گزارشات پیش کر کے اجازت طلب کروں گا. حضرات محترم، پہلے تو میں اتنی توجہ دلانا چاہوں گا دوستوں کی کہ ہم سنی، ہم حضور کا نام تو لیتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، حضور کے نام کی محافل بھی سجاتے ہیں، جھنڈیاں بھی لگاتے ہیں، چراغاں بھی کرتے ہیں، لیکن ہم حضور کے احکامات کی پابندی کتنی کرتے ہیں؟ اور میلاد تو مناتے ہیں، لیکن کیا میلاد منانے کے اہل بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا میلاد منانے کا حق بھی رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ بڑی عجیب بات ہے، ہم جب اپنے مریدین کو دیکھتے ہیں اکثر، تو ہمیں ایسے لوگ بھی دکھائی دیتے ہیں کہ جو پیر کی خاطر جان دینے کو تو تیار ہوں گے، لیکن نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہوں گے. وہ نعرے بھی لگائیں گے، وہ ہمارا استقبال بھی کریں گے، وہ نذرانے بھی پیش کریں گے، لیکن جب ان سے پوچھو کہ ہاں بھائی نماز کی پابندی بھی کرتے ہو، تو آگے سے کہتے ہیں ہاں جی کوشش کریں گے. ویسے تو آج کل اصل پیر، کامل پیر ڈھونڈنا بھی مشکل کام ہو گیا ہے، جعلی اتنے آ گئے ہیں، لیکن کہیں پر اگر کامل پیر مل بھی جائے تو مرید باقی کی کسر نکال دیتے ہیں. جیسے وہ ایک لطیفہ ہے نا کہ مرید آیا پیر صاحب کے پاس، کہنے لگا حضور دعا کریں. نہیں، پیر صاحب کے پاس آیا کہتے حضور میری شراب چھوٹ جائے، کچھ ایسا کریں کہ میری شراب چھوٹ جائے. تو پیر صاحب نے کہا کہ ہاں جی ہم دعا کرتے ہیں، اللہ کرے گا انشاءاللہ چھوٹ جائے گی، تم بھی کوشش کرو. کہنے لگا نہیں پیر صاحب کچھ ایسا کریں کہ میری شراب چھوٹ جائے. تو پیر صاحب نے کہا میں نے کہا ہے نا کہ دعا کرتے ہیں اللہ کرم فرمائے گا، تم بھی ارادہ کرو، نیت کرو، کوشش کرو، ہم دعا کرتے ہیں اللہ کرم فرمائے گا. اس نے کہا نہیں پیر صاحب دعا سے کام نہیں چلے گا، کسٹم والوں کو کال کرنی پڑے گی، ایسے نہیں شراب چھوٹے گی. تو جب اس قسم کے مرید آ جائیں اور پھر پیر بھی کچھ اسی قسم کے آنے لگ جائیں تو پھر کیا حال ہوگا ہمارا. تو دوستو، ہم حضور کا نام تو لیتے ہیں، حضور کے نام کی محافل بھی سجاتے ہیں، تو حضور کے احکامات کی پابندی بھی کرنی چاہیے. جیسے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ میلاد منانا تو اچھی بات ہے، میلاد تو مناؤ، لیکن زیادہ ضروری یہ ہے کہ میلاد والے کو منا لے. دوستو، عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام سے میثاق لیا، عہد لیا. اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے. تمام انبیاء سے کیا عہد لیا، کیا میثاق لیا کہ تمہیں جو کتاب و حکمت دے رہے ہیں، تو جب وہ رسول آئے جو ان کی جو تمہیں دیا گیا ہے تصدیق کرنے والا ہو، تو اس پر ضرور ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا. پھر اللہ رب العزت نے انبیاء سے پوچھا
کہ کیا اقرار کرتے ہو؟ تو سب نے اقرار کیا. تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ پھر گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ. حضرات محترم، اللہ رب العزت انبیاء کرام کو نبوت سے سرفراز فرما رہا ہے، کتاب سے، حکمت سے سرفراز فرما رہا ہے، اور ساتھ میں ایک عہد لیتا ہے، میثاق لیتا ہے. کیا لیتا ہے؟ کہ میرا محبوب جب آئے، تصدیق کرنے والا رسول جب آئے تو ضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا. اب بتائیے، حضور تو زمانے کے اعتبار سے بعد میں آئیں گے نا، ٹھیک ہے، وہ تو بعد میں آئیں گے. انبیاء تو پہلے ہیں، حضور تو خاتم النبیین ہے نا، تو مدد کیسے کریں گے؟ تو مفسرین نے بتایا کہ انبیاء کرام ان کی کیا ڈیوٹی لگی، عہد کس چیز کا لیا گیا کہ وہ اپنی قوم میں حضور کا ذکر کریں گے، حضور کی آمد کی خبر دیں گے، حضور کی صفات بتائیں گے، نشانیاں بتائیں گے، ان کی آمد کا ذکر کریں گے، مصطفیٰ کا گن گائیں گے. اب مجھے بتائیے، حضور کی آمد کا ذکر کرنا، حضور کی صفات بیان کرنا، کیا میلاد اسی کو نہیں کہتے؟ بھائی میلاد اسی کو کہتے ہیں نا، حضور کی آمد کا ذکر کرنا، حضور کی صفات بیان کرنا، میلاد بھی تو اسی چیز کا نام ہے نا. تو دوستو، اللہ رب العزت انبیاء کرام کو نبوت کی سرفراز فرما رہا ہے، تو عہد کیا لے رہا ہے، میثاق کیا لے رہا ہے کہ جب اپنی قوموں میں جاؤ تو میرے حبیب کا میلاد کہتے رہنا. دوستو، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں سے، ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، زیادہ نزدیک ہیں. لیکن ایک اور مقام پہ یہ بھی بتایا کہ اللہ وہ اپنے بندوں سے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. تو دیکھیے، شہرک سے زیادہ قریب ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ شہرک کو رگ جان بھی تو کہا جاتا ہے، تو شہرک سے زیادہ نزدیک ہونا بھی تو جان سے زیادہ نزدیک ہونے کا مطلب ہے، وہی مراد ہے نا. تو ایک جگہ پہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندوں سے جانوں سے زیادہ قریب ہے، اور ایک اور مقام پہ ارشاد فرما رہا ہے کہ نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے زیادہ نزدیک ہے. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ مومن کی کیا خصوصیت ہوگی، اس کی شناخت بتائی جا رہی ہے. اللہ تو تمام بندوں کے قریب ہے، ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، لیکن مومن کون ہے؟ جس کو حضور کا قرب حاصل ہو جائے، جس سے حضور قریب ہو جائے، جس کو اپنی جان سے زیادہ حضور عزیز ہو جائے، وہ مومن ہو جائے گا. حضور نے بھی تو یہ فرمایا نا، تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے اور دنیا کے ہر شخص سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو. اور اسی طرح جب حضرت عمر ساتھ جا رہے تھے اور آپ کا ہاتھ حضور کے ہاتھوں میں تھا، تو کیا اس کی؟ حضور میں اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. کیونکہ جان تو دیکھیے ہر ایک کو عزیز ہے نا، تو جان کے علاوہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا، اے عمر، قسم ہے اس رب کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کر لیتے تب تک مومن نہیں ہو سکتے. تو حضرت عمر نے عرض کی، حضور اب میں اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. تو حضور نے فرمایا، اے عمر، اب یعنی اب تمہارا ایمان کامل ہوا ہے، مومن تو اب ہوئے ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، صاحبزادہ والا شان. دوستو، اولاد کے مراد تو مالک کے بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ نبی مومنوں سے، ان کی جانوں سے بھی زیادہ مالک ہیں، جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں. اور بات سمجھ میں بھی آتی ہے نا، جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کا اتنا حق بھی تو ہوتا ہے نا. رشتوں میں دیکھیں، ماں باپ، ہم سے سب سے قریبی رشتہ ماں باپ کا ہے نا، والدین کا ہے، تو ان کا حق سب سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے، پھر بیویاں ہیں، اولاد ہیں، بھائی ہیں، تو جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کا حق بھی تو اتنا ہوتا ہے. ہمسایوں میں دیکھ لیں، جو جتنا قریب ہوگا اس کا اتنا حق ہے. جس کی دیوار ہماری دیوار کے ساتھ لگتی ہے اس کا حق زیادہ ہے، پھر جو اگلا گھر ہے پھر اس کا حق ہے. تو جو جتنا ہم سے قریب ہوتا ہے اس کا اتنا حق بھی ہوتا ہے. تو
ان سب چیزوں سے زیادہ قریب تو ہم سے ہماری جان ہے نا، تو ہماری جان کا ہمارے اوپر حق ہے نا، جان بچانا واجب ہے نا بھائی۔ اگر جان جانے کا خوف ہو تو ایسی صورت میں وہ چیزیں جو ہمارے لیے حرام ہیں وہ بھی حلال ہو جاتی ہیں، کیونکہ جان بچانا ہمارے اوپر واجب ہے، ہماری جان کا ہمارے اوپر حق ہے۔ لیکن جب اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، جانوں سے بھی زیادہ مالک ہیں، تو دوستو جہاں پر حضور کی بات آئے گی، حضور کی ناموس کی بات آئے گی، حضور کی ذات کی بات آئے گی، حضور کی عزت کی بات آئے گی، تو دوستو وہاں پہ جان کی پرواہ نہیں کرنی، کیونکہ جان کا حق نہیں ہے، حضور کا حق زیادہ ہے۔ وہ ہماری جان سے زیادہ ہمارے اوپر حق رکھتے ہیں، ہماری جان سے زیادہ ہمارے مالک ہیں۔ اور اس کا ایک مطلب اور کیا ہے؟ ہماری جان کے مالک ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں حضور کی اتباع کرنی ہے، جسم کی نہیں سننی۔ ابھی سردی آ رہی ہے نا، جسم کیا کہے گا؟ کہے گا سوتے رہ جاؤ، کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر اور سو لیتے ہیں پھر اٹھ جائیں گے۔ وہ کہے گا باہر بہت ٹھنڈ ہے، پانی بھی ٹھنڈا ہے، بیمار ہو جاؤ گے، کوئی بات نہیں، آج قضا کر لیتے ہیں، فجر قضا پڑھ لیں گے۔ تو جسم تو روکے گا، جسم تو منع کرے گا، لیکن جو مومن ہے وہ جانتا ہے کہ میرا جسم میرا مالک نہیں ہے، میرا نبی میرا مالک ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ وہ جانتا ہے جسم جو مرضی کہتا رہے، جان جو مرضی چاہے، لیکن جب حضور نے حکم دے دیا تو حضور جان سے زیادہ میرے مالک ہیں اور زیادہ حقدار ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے نا، وہ صحابی جب سونے کی انگوٹھی پہن کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو حضور انگوٹھی اتارتے ہیں، پھینک دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں یہ میری امت کے مردوں پر حرام ہے۔ اب حضور جب تشریف لے جاتے ہیں تو دیگر صحابی کیا کہتے ہیں؟ دیگر صحابہ کہتے ہیں کہ اب انگوٹھی اٹھا لیجیے آپ۔ کہتے نہیں کیسے اٹھاؤں؟ ابھی حضور نے پہننے سے منع فرمایا ہے نا، اٹھانے سے، چھونے سے، ہاتھ لگانے سے تو نہیں روکا، پہننے سے منع کیا، تو ہے تو آپ کی چیز نہ، آپ کی ملکیت ہے، آپ کی پراپرٹی ہے، بھئی کام آ جائے گی، اس کو بیچ دیں گے، کچھ رقم مل جائے گی، اٹھا تو لیجیے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جس چیز کو حضور نے پھینک دیا میں کیسے اٹھا؟ حضرت علامہ صاحبزادہ سید احمد سعید شاہ صاحب دوستو اسی طرح دیکھیے نا، حضور جب پردہ فرماتے ہیں اور صدیق اکبر آپ کے کندھوں پر خلافت کی ذمہ داری آتی ہے، تو حضور پردہ فرمانے سے پہلے ایک لشکر کو حرکت کا حکم دے کے گئے تھے۔ اب جب لشکر کو بھجوانے کی باری آتی ہے تو تمام ساتھی، جس میں حضرت عمر بھی شامل ہیں، دیگر تمام ساتھی، وہ حضرت ابو بکر کو مشورہ کیا دیتے ہیں کہ اب یہ قافلہ، اب یہ لشکر روانہ مت کیجیے، اور اس لیے کہ حضور نے جب حکم فرمایا تھا تو حالات اور تھے، حضور ہمارے درمیان موجود تھے، لیکن اب تو حضور ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، حالات کچھ اور ہیں۔ اگر ہم نے لشکر روانہ کر دیا تو ہمارے دشمن جو ہم پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، انہوں نے حملہ کر دیا تو شہر کا دفاع کیسے ہوگا؟ شہر کی حفاظت کیسے ہوگی؟ تو حالات تبدیل ہو گئے ہیں، لشکر کو مت بھیجیے۔ تو حضرت ابو بکر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جس لشکر کو روانہ کرنے کا حکم حضور نے دے دیا تو میں کون ہوتا ہوں حضور کے حکم کو منسوخ کرنے والا؟ حکم تو حضور نے دیا، اور پھر ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں یہ اتباع کا یہ بلند ترین درجہ ہے، اتباع کا کمال درجہ ہے، اور اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب دشمن دیکھتے ہیں کہ بھئی ہم تو، اور سوچتے ہیں ہم تو سمجھتے تھے کہ مسلمان کمزور پڑ گئے ہوں گے، بھائی ان کی تو ابھی بھی اتنی قوت ہے کہ لشکر باہر بھیج رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ شہر کا دفاع، وہ تو سیکیورٹی تو فل ہوگی، تو اس سے فائدہ بھی آگے ہوتا ہے۔ تو اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب وہ سفر میں ہیں، ایک مقام سے گزرتے ہیں تو اپنے گردن جھکا لیتے ہیں، اب بظاہر کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ جب ساتھیوں نے پوچھا کیا وجہ ہے، اونٹنی پہ آپ سوار ہیں، چلتے چلتے ایک دم جھک جاتے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ تو فرماتے ہیں ایک بار جب میں حضور کے ساتھ سفر کر رہا تھا تو اس مقام سے حضور جب گزرے تو رستے میں ایک ٹہنی تھی،
جس کی وجہ سے حضور جھک کر گزرے تھے. تو درخت تو موجود نہیں ہے, ٹہنی تو موجود نہیں ہے, بظاہر کوئی وجہ نہیں موجود, بظاہر کوئی لاجک نہیں موجود, لیکن میں نے حضور کو یہاں سے جھک کر گزرتے ہوئے دیکھا تھا, تو میں بھی جھک کر ہی گزرا. جو حضور کو کرتے ہوئے دیکھا تھا خود بھی ویسے ہی کروں. دوستو اسی طرح حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور ان کو ایک قافلے کے ساتھ روانہ کرتے ہیں, جمعے کا روز ہے, حضور حکم فرماتے ہیں کہ صبح صبح روانہ ہو جانا. تو آپ کو خیال آتا ہے کہ بھئی قافلہ جاتا ہے وہ تو سست رفتار کے ساتھ جاتا ہے, میرے پاس تیز رفتار سواری ہے, حضور کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کر لوں گا, زیارت کر لوں گا, اور اس کے بعد تیز رفتار سواری ہے, جا کے قافلے میں شامل ہو جاؤں. اب قافلہ روانہ ہو جاتا ہے, آپ وہیں رک جاتے ہیں. جمعے کی نماز کے بعد جب حضور کی نظر پڑتی ہے تو پوچھتے ہیں کہ بھئی تم یہاں کیا کر رہے ہو, تمہیں تو میں نے روانہ کیا تھا, صبح روانہ کر دیا. تو عرض کرتے ہیں حضور بس یہی خواہش تھی کہ آپ کی زیارت کر سکوں, آپ کے پیچھے جمعے کی نماز ادا کرنے کی سعادت حاصل کر سکوں. تو حضور کیا فرماتے ہیں, اب دیکھیں نیت تو نیک تھی نا, حضور کی محبت میں رکے اور اس کا اجر بھی ملا, یقیناً ملا. لیکن حضور کیا فرماتے ہیں کہ اگر زمین اور آسمان کے درمیان جتنی خلا ہے یہ تمام خلا سونے کی ہو جائے, اور اگر یہ تمام سونا تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو, تب بھی تمہیں وہ اجر نہیں ملے گا, وہ ثواب نہیں ملے گا جو ان کو ملا تھا جو صبح روانہ ہو گئے. بھئی ایسا کیوں ہے؟ بھئی رکے یہ حضور کی محبت میں تھے نا, اجر تو ان کے لیے, ثواب ان کے لیے بھی ہے, لیکن ان کا کم کیوں ہے, ان کا زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ صبح روانہ ہو جاؤ یہ حضور کا حکم تھا. اللہ, اور سب سے زیادہ اجر اسی کے لیے ہے جو حضور کے حکم کی پابندی کرتا ہے, حضور کے احکامات پہ عمل کرتا ہے. دوستو ایک آخری بات کر کے اجازت طلب کروں گا کہ دیکھیے جب ہم بات کرتے ہیں اپنی جان کی تو ظاہر ہے کہ تصور میں کیا آتا ہے, ہمارا جسم ہی آتا ہے نا. ہمارے جسم جب تک ہے تو جان باقی ہے نا. بھئی جب تک دل دھڑک رہا ہے, سانسیں چل رہی ہیں, رگوں میں خون گردش کر رہا ہے, تب تک ہی جان ہے نا. بھئی جب دل رک جائے گا, سانسیں رک جائیں گی, جب خون رگوں میں جم جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ جان باقی نہ رہی, جان گئی. پھر ہمیں دفنا دیا جائے گا, جسم گل جائے گا, سڑ جائے گا. تو دوستو نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو بے شک جان چلی جائے, جسم ختم ہو جائے, دل دھڑکنا بند کر دے, سانسیں تھم جائے, خون جم جائے, جسم گل سڑ جائے, جان تو چلی جائے گی لیکن حضور کا قرب نہیں جائے گا. اللہ کیا بات ہے. یہ جسم تو ختم ہو جائے گا, جان ختم ہو جائے گی, لیکن حضور کا قرب وہ قبر میں بھی ساتھ جائے گا اور آخرت میں بھی ساتھ جائے گا. وہ قبر میں بھی فائدہ دے گا, وہ آخرت میں بھی فائدہ دے گا, کیونکہ حضور مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ نزدیک ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرمائے, شریعت محمدی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا